تاریخ انسانی کے اندر بعض ایسی ہستیاں گزری ہیں جن ہستیوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر بعض ایسی ہستیاں گزری ہیں، بعض ایسے مرد گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے چند خواتین بھی ہیں، اور انہی خواتین میں سے جن کا کردار یاد کیا جاتا رہے گا، ان خواتین میں سر فہرست جو ہستی ہے، اور وہ ہستی جس کا ذکر روز قیامت تک سنہرے حروفوں میں لکھا جاتا رہے گا، اس مقدس ہستی کا نام نامی اسم گرامی ام المؤمنین، تمام مومنوں کی امی جان، آپ کی میری اماں جان، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام المؤمنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین امی خدیجۃ الکبریٰ آج ذکر پاک اس لیے چھیڑا ہے جی کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کا یوم وصال ہے جی۔ ازواج مطہرات کا مطلقاً ذکر بھی ہو جائے گا، بالخصوص ہماری بڑی امی ہیں، سب سے پہلی اماں جان ہیں ہماری، اور سب سے زیادہ میرے سونے نبی کی محبوب ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی کا ذکر پاک ہوگا کہ عرب کی ایک معزز ترین گھرانے کی معزز ترین خاتون، دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل اور ایمان و ایقان بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اگر ہم اپنی اماں جان کا شجرہ نسب دیکھیں تو آپ کا نام نامی ختیجہ ہے، خدیجہ بھی پڑھتے ہیں، ختیجہ ہے، بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ یہاں پر آ کر آپ کا سلسلہ نسب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے۔ قربان جائیں جی میرے سونے نبی پاک کی نسل پاک، ازواج کا، اصحاب کا، بالخصوص چاروں یاروں کا شجرہ نسب پیچھے جا کر ایک ہی شاخ سے ملتا ہے، ایک ہی درخت سے ملتا ہے، وہ نور نبوت کا درخت ہے جی، جہاں سے حضور کا نور چلا آ رہا ہے۔ اماں جی کا سلسلہ نسب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قصی پر جا کر مل جاتا ہے۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، یہاں سے آگے پھر ان کا سلسلہ نسب اور حضور کا سلسلہ نسب بالکل ایک سیم چلا رہا ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم بھی ہے اور ام ہند بھی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن عاصم قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے تھی، اور صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ هذه خطیجة قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ علیہ السلام من ربها عز وجل۔ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ ایک پرات لا رہی ہیں، اس کے اندر آپ کے لیے، جناب کے لیے کھانے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے یا رسول اللہ وہ آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لا رہی ہیں۔ آپ کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا ہے۔ اماں جی کی خدمت کرنا آپ کی بڑا پسند آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ آئیں نا تو رب کی طرف سے ان کو سلام کہیے گا، رب کی طرف سے ان کو سلام کہیے گا۔ حضرت میں کہتا ہوں میں اپنی ماں کی شان پر قربان نہ جاؤں، جس کو رب بھی سلام فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب اور جبریل امین لا رہے ہیں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ، جبریل فرشتوں کا رسول، میرا نبی رسولوں کا رسول، اور رب سونا عالمین کا رب، عالمین کا رب فرشتوں کے رسول کے ذریعے، اور وہ امام الانبیاء کے ذریعے، رسولوں کے رسول کے ذریعے وہ سلام بھیج رہا ہے اماں جی کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، میرے سونے نبی پہ بھی لاکھوں سلام، میرے سونے نبی کی زوجہ پر بھی لاکھوں سلام، ہماری اماں جان پہ بھی لاکھوں سلام، ہمارے روحانی ابا جان پہ بھی لاکھوں سلام۔ مسند امام احمد کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین میں 4 ایسی خواتین ہیں جو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جنتی خواتین کا اگر ہم نچوڑ نکالیں کہ سرداری کن کو ملی، تو یہاں پر اس حدیث پاک میں، مسند امام احمد کی اس حدیث پاک میں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا افضل النساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد، پہلے نمبر پر میری زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے، دوسری فرمایا وفاطمۃ بنت محمد، دوسرے نمبر پر فاطمۃ الزہراء بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسری وآسیۃ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم، یہ کون تھی؟ یہ فرعون کی زوجہ تھی، یہ فرعون کی زوجہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جناب جرت نہیں دی اس کو ہاتھ لگا جائے، جرت نہیں دی، وہ جب بھی اس کے پاس آتا تھا خوف زدہ ہو کے واپس لوٹ جاتا تھا۔ ایمان والی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس لیے کافر کے گھر میں رہ کر نبی کا دفاع کرنے والی، اس کی پرورش کرنے والی، اس پر ایمان لانے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند فرما لیا، فرمایا آسیہ اب کل قیامت والے دن انشاءاللہ جنتی عورتوں کی سرداری تجھے ملے گی۔ دفاع حضور ناموس رسالت کو معمولی بات تو نہیں ہے نا، ناموس رسالت کا دفاع کرنا حضرت صاحب یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر جو ملک پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتا ہے، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے
ان کو اکرام سے نوازا جاتا ہے، ان کو تمغے اور میڈل دیے جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والی ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز سے نہ نوازے؟ فرمایا اے آسیہ تو ناموس موسیٰ کی حفاظت کرنے والی تھی، ہم تجھے کل قیامت والے دن ہم جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائیں گے۔ اچھا جی، چوتھی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم جو ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان، ہاں جی، وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ من روح کا دم، ہاں جی، وہ جو اماں جی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو اللہ نے کلمۃ اللہ عطا فرمایا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان چاروں عورتوں کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ یہ چاروں، جس طرح فرشتوں کے اندر 4 سردار فرشتے ہیں، جس طرح انبیاء کے اندر 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے سربلند، سب سے اونچی شان والے، سب سے اعلیٰ عرفہ عظمت اور مقام رکھنے والے تیرے میرے سن نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح ان تمام خواتین کے اوپر جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ الزہرا، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران، یہ 4 خواتین کو اللہ سرداریاں عطا فرمائے گا۔ زندگی کے اندر ہر ایک بندہ کوشش یہ کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرے، ہر ایک بندے کی یہی تمنا ہوتی ہے وہ اچھا رشتہ تلاش کرے، اور بعض مرتبہ یہ فیصلے بڑے اچھے اور بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ فیصلے بندہ کوشش تو اپنی طرف سے بڑا کرتا ہے کہ بندہ اچھا رشتہ تلاش کرے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ رشتے نبھتے نہیں۔ جن کے ماں باپ سر پہ نہ ہوں، ذمہ داریاں ان کے اپنے سر پر آ جائیں، پھر انہیں خود ہی اپنے لیے مناسب رشتہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امی جان نے اپنے لیے جب رشتہ دیکھنا چاہا تو ان کو پیکر حسن اخلاق کا مجسمہ، صدق و امانت کا پیکر ایک شخصیت کے بارے میں سنائی دینے لگا کہ مکے کے اندر لوگ تو بڑے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کی امانت کیا بات ہے، جس کی صداقت سبحان اللہ، جس کا حسن اخلاق ماشاء اللہ، جس کا حسن اللہ اکبر۔ اماں جی تاجر خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں۔ اماں جی نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے آدمی کو پرکھ نہ لیا جائے، رکھ لیا جائے۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بغرض خدمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس مرتبہ جب آپ مال تجارت لے کر ملک شام جائیں تو آپ میرا مال کیوں نہیں لے جاتے؟ میرا مال لے جائیں، جو منافع ہوگا اس میں ہم طے کر لیں گے۔ آپ کے ساتھ میرا یہ غلام بھی جائے گا آپ کی خدمت کے لیے، سامان وغیرہ کی حفاظت کے لیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کو پسند فرما لیا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کا مال لے جاؤں گا۔ شرح منافع طے ہو گیا جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ میں اپنا مال لے کے گئے۔ حضرت میسرہ سے امی جان نے کہا کہ آپ نے ان کی ہر حرکت پہ نظر رکھنی ہے، آپ نے ان کی ہر حرکت پہ نظر رکھنی ہے۔ میں اس بندے کے اوپر جو ہے
وہ بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہتی ہوں، میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ایک ایک حرکت پہ نظر رکھنی ہے، اخلاق کا کیسا ہے یہ بندہ، گفتار کا کیسا ہے، کردار کا کیسا ہے، لین دین کے معاملے میں کیسا ہے، ہاں جی، اور معاملات کے اندر یہ بندہ کیسا ہے، آپ نے ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اب میں کہوں حضرت جی ہوں امام الانبیاء، ہو اللہ کا حبیب، اور کوئی کمی آ جائے، اللہ اکبر، وہ میسرا غلام بڑا حیران ہو کہ قافلے والے جہاں جاتے ہیں وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرتے ہیں تو سب سے زیادہ سایہ دار جگہ اپنے لیے تلاش کر کے بیٹھتے ہیں۔ ان کافروں نے کی پتہ یہ کون ہے، جوانی کا عالم ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے جو خرق عادت چیز ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس۔ اعلان نبوت کے بعد جو چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد معجزہ ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے ارحاس ہوتا ہے، ہوتا وہ بھی معجزہ ہے، لیکن ارحاس اور معجزے میں فرق یہ ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہے اور وہ اعلان نبوت کے بعد۔ اب جہاں پر سایہ ہے سارا قافلہ وہاں بیٹھ گیا، حضور کے لیے کوئی سائے والی جگہ نہیں چھوڑی۔ آقا جی دھوپ میں بیٹھے، درخت نے ادھر سے سایہ چھوڑ کر حضور کے اوپر کر دیا۔ تم چاہتے ہو نا میرے نبی کو نہ ملے سایہ، تو ہم درختوں کے رخ موڑ دیں گے ادھر ہو جائے۔ وہ حیران ہوتا ہے جی، ساری دنیا زور لگا رہی ہے، زور لگا رہی، ہمارا مال بک جائے، شور مچا رہی، شور مچا رہی، گاہک کوئی نہیں آ رہا، بس آ گیا کوئی، آ گیا آ گیا۔ میرے آقا جی مختصر سے وقت کے لیے آپ اپنے جہاں پر آپ کا مال پڑا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، جیسے کملی والے آتے ہیں ساری دنیا ٹوٹ پڑتی ہیں ان سے خریدنے کے لیے۔ ساری دنیا حیران، بھائی ہم پریشان ہو گئے، ہم آوازیں لگا لگا کے ہم پریشان ہو چکے ہیں، ادھر دیکھو جی تھوڑے سے وقت کے لیے آتے ہیں اور آ کے سارا مال بیچ کے پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سر پہ سورج جب نکلتا ہے تو ہر ایک بندہ سورج کی تپش میں بھن رہا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل چھایا کر رہے ہیں۔ یہ غلام میسرہ ہر ایک چیز جو ہے نوٹ کرتے چلے گئے۔ یہ ایک معجزہ نہیں ہوا، معجزات کے انبار لگ گئے۔ کملی والے جدھر قدم رکھتے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں، کرم ہی کرم ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جب واپس تشریف لائے تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا منافع لے کے آئے جتنی اماں جان نے اپنی تاریخ میں کبھی منافع نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جی تجارت کرنے والا کون تھا؟ ہاں جی، تجارت کرنے والے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی تھی، تو منافع کی انبار کیوں نہ لگے، برکتیں کیوں نہ آئیں؟ تو غلام میسر آئے، پوچھا اماں جی نے، ہاں جی بتاؤ کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کون سی اس بندے کی صفت بیان کروں، میں کون سی بات بیان کروں۔ وہ جس کھانے میں بیٹھتے ہیں اس کھانے میں برکت ہو جاتی تھی، وہ جدھر بیٹھتے تھے ادھر درخت سایہ کر دیتے تھے، وہ دھوپ سر پہ ہوتی تھی تو بادل سایہ کر دیتے تھے، وہ دکان پر جیسے ہی آتے تھے اللہ برکت اور گاہکوں کی لائن لگا دیتا تھا، باقی ساری دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی، اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوتی۔ ہم تو حیران ہو گئے اس بات پر۔ اب ظاہری بات ہے وہ بھی قریش خاندان کی خاتون تھیں، وہ بھی اشرف نسب والی تھیں، اور یہ عام خاتون نہیں تھیں، سارا عرب اور قریش کے بڑے بڑے سردار اس بات سے وہ بڑے پسند کرتے تھے کہ ہم ان سے نکاح کرنے، خواہش مند تھے، لیکن اماں جی نے کسی کی درخواست کو قبول نہیں کیا، کیونکہ میرے سونے نبی کی حریم قدس جو بننا تھا، یہاں پر جو آنا تھا، اور اس کے بطن انور سے میرے سونے نبی کی اولاد پاک نے جو آنا تھا، ہاں جی
انہی کی شہزادیوں میں سے خاتون جنت نے بھی جلوہ گر ہونا تھا. یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. بی بی مریم تو ایک نسبت سے افضل تھیں. اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتوں سے فضیلت بخشی ہے. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. سب سے پہلی شان یہ ہے وہ رحمت للعالمین کی نگاہوں کی ٹھنڈک ہے. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. میرے نبی پھر تمام رسولوں کے اولین سے لے کے آخرین تک سب کے سردار ہیں. بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یعنی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق. پھر ایسی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اولاد عطا فرمانی تھی جس کے اندر مرکز پرکار عشق بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قافلہ سالار عشق بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد اللہ نے عطا فرمانی. ہاں جی, انہوں نے پھر پیغام بھیجا. اور جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیغام گیا تو نکاح کی تقریب میں سیدہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چچا سیدنا ابو طالب کو بلایا. سیدنا امیر حمزہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر رؤساء کے ساتھ سیدہ کے مکان پر تشریف لائے. حضرت جی کیا عالم ہوگا جب کائنات کا دلہا, ہاں جی, 2 جہانوں کا دلہا بن کے خاتون جنت کی اماں جی کے در انور پر پہنچا ہوگا, ہے نہیں, وہ کیا کیفیت ہوگی. نال دیار صدیق بھی ہے, ساتھ امیر حمزہ بھی ہیں, ہاں جی, وہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں سیدنا ابو طالب بھی ہیں. اور یہ ہستیاں جب تشریف فرما ہوئیں گی وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا, ہے نہیں. اور حضرت ابو طالب نے آپ کے چچا جان نے خطبہ پڑھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ ام المومنین سیدہ کا حق مہر کتنا تھا. آپ لوگ ہر مرتبہ سوال کرتے ہیں نا جی کہ شرعی حق مہر لکھیں. مولوی صاحب شرعی حق مہر لکھیں, اور شرعی حق مہر کے اندر ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے 32 روپے, 32.5 روپے ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے. امی جی کا حق مہر کتنا تھا؟ سب سے پہلی زوجہ حق مہر دینے والے امام الانبیاء دیا جا رہا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین بیوی ختیجہ کو. آپ کے اندازے میں کتنا ہوگا؟ آپ کے اندازے میں کسی کو علم ہے؟ 11.25 تولے سونا, 11.25 تولے سونا, یہ سب سے پہلا حق مہر میرے آقا نے ادا فرمایا. 131.25 گرام یہ بنتا ہے 11.25 تولے, 11.25 تولے سونا. اور سونا آج کل تقریباً 2,20,25,000 کے قریب ہے نہیں. تو کم از کم آپ لگائیں تو یہ بنتا ہے تقریباً 23 لاکھ روپیہ. اب شرعی حق مہر لکھنا ہے نا تو لکھو 23 لاکھ روپے لکھو. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ حضور نے اتنا ادا فرمایا, تو حضور کا ادا فرمانا شرعی ہے یا نہیں ہے؟ دیو پھر 23 لاکھ روپیہ دیو حق میں, یہ 11 تولے سونا دیو. اسی لیے اپنی اوقات کے مطابق لکھوایا کرو, جتنی تمہاری اوقات ہے
اتنا لکھوا لو بھئی ہماری اوقات صرف 10,000 دینے کی ہے، اتنا کافی ہے، اتنا ادا کرو، شریعت کا نام نہ لو، شرعی نہ کہو، آپ کہو جی ہماری اتنی حیثیت ہے ہم اتنا دے سکتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ تو شریعت میں سب سے اولین ترجیح اور سب سے پہلے عمل دیکھا جائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سنے نبی آقا جی کا۔ تو آقا جی نے اگر دینا ہے تو پھر آقا جی کے جتنا حق مہر دو، ہاں جی۔ اور باقی ازواج کا انشاءاللہ زندگی رہی تو میں عرض کروں گا، میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہوا ہے، حق مہر کی شرعی حیثیت، اس پر باقاعدہ میرا ایک مقالہ موجود ہے، اور جب اللہ سونے نے کہا اس کا امر ہوا تو انشاءاللہ وہ چھپ بھی جائے گا، مسودہ اس کا بالکل تیار ہے جی۔ تقریباً 250 صفحات کے اوپر میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ کم سے کم حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو۔ تو یہ ایک پہلی دلیل آپ کے پاس آ گئی۔ آج اماں جی کے ذکر پاک کی برکت سے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے۔ جب کوئی بات کرے نا شرعی حق مہر کی تو پھر ان سے کہیں یا 23 لاکھ روپیہ لکھوائیں یا پھر 11.25 تولے سونا لکھوائیں، یا پھر چپ کر جائیں، آپ کہیں جی ہماری حیثیت اتنی ہے ہم اتنی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک مزدور آدمی کے اوپر آپ 10 لاکھ روپیہ لگوا دیں، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کی تو نسلیں بھی ادا نہیں کر پائیں گی۔ ایک امیر آدمی کا، کروڑ پتی آدمی کا آپ حق مہر 10,000 روپے لکھوا دیں تو یہ بھی زیادتی ہے لڑکی کے ساتھ۔ ایک آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے، اس کے لکھواؤ 10, 15, 20 لاکھ روپے لکھواؤ، کہ نہیں لکھواتے؟ یہ بڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ اور مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے جی، اللہ دا مال سی جی اسی ایویں دے دیتا، ایویں دے دیتا، کیوں دے دیتا؟ وہ بھیڑ بکری ہے تو ایویں دے دیتا؟ خدا کے بندے اس کے مستقبل کی پوری نظر رکھو۔ حق مہر اللہ، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو لوگ بڑا بڑا حق مہر رکھتے ہیں نا، یہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، بڑا بڑا حق مہر نہیں رکھنا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی، اے عمر، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے آپ کون ہوتے ہم سے چھیننے والے؟ جب اللہ ہمیں دے رہا ہے آپ کیوں چھینتے ہیں ہم سے؟ فوراً عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، آپ نے فرمایا عورت سچ کہہ رہی ہے، میں غلطی پر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کو حق دیا گیا ہے، اس کے حق کو مارنا نہیں ہے۔ حضرت آپ کو کفیل وکیل اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ دونوں گھروں کی طرف سے آپ دیکھیں، بڑے بیٹھیں، فیصلہ کریں، کچھ پابندی بچے کے اوپر لگائیں، کچھ بچی کے اوپر لگائیں، اس کا حق اس کو لے کے دے۔ یہ نہیں کہ جب اس کا دل کرے جناب غصہ آیا فوراً منہ پھٹ طلاق دے چھڈی۔ لکھواؤ شرائط کے اندر، اگر بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مسئلے کے یہ بچہ طلاق دے گا تو 10 لاکھ روپیہ ہرجانہ بھی ادا کرے گا، پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہ جو غصے کے اندر 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں نا جی، اور پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کوئی راستہ نکالیں، تو مولوی صاحب وہاں پہ کیا کریں؟ مولوی صاحب تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا قرآن ہی بتائیں گے، اور قرآن کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں آئیں گے۔ تو لڑکے کو جب پتہ ہوگا نا جی میں نے طلاق دی نا 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، تو حضرت جی وہ پھر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گا، پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا، غصے کے اندر اور افعال ضرور کر لے گا لیکن طلاق نہیں دے گا۔ یہ ہوش کے ناخن وہ لے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے جی، میں نے اکثر مولوی صاحب کوئی مہربانی کرے نا جی، کوئی راستہ نکالیں، ہاں جی کچھ لے دے لیں، یہاں پہ دین مولوی صاحب کا ہے کہ اللہ رسول کا؟ یہ تو امی جان کا ایک صدقہ تھا، برکت تھی، ذکر ہو گیا۔ تو امی جان کا حق مہر کتنا تھا جی؟ 11.25 تولے، 11.25 تولے سونا، 11 تولے سونے کے زیور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کا حق مہر ادا فرمایا۔ آقا جی کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ امی جان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ
طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، خاشعہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ کردار کے مالک باپ کی پاکیزہ کردار بیٹی، وہ فرماتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ختیجۃ حتی ماتت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اماں جی کی صحبت رہی۔ اماں جی 25 سال حیات رہی نکاح کے بعد۔ 50 سال کی عمر میں اماں جی کا، حضور کی جب 50 سال عمر ہوئی تو اماں جی کا وصال ہوا۔ اماں جی عائشہ کہتے ہیں اس کے بعد 63 سال یعنی 13 سالوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے۔ میں نے بہت پہلے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ سارے تقسیم ہو گئے، ایک آدھا میرے پاس ابھی نسخہ باقی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ دوبارہ میں چھپاؤں گا۔ اس کا نام تھا گلشن شافع محشر کے مہکتے پھول۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کتنے نکاح فرمائے، کتنی ازواج آپ کے حریم قدس کی زینت بنی، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی ازواج آپ کے نکاح میں موجود رہیں۔ اماں جی واحد ایسی خاتون تھیں جن کی حیات مبارکہ کے اندر حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ اس زوجہ کا کمال کیا تھا، یہ روایت بھی اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو سوکن کہتے ہیں، دوسری بیوی کو سوکن ہی کہتے ہیں نا جی، سوکنوں کی آپس میں نہیں بنتی، یہ عام سوکنیں نہیں تھیں، یہ حریم قدس کی زینتیں تھیں۔ ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، ان جیسی کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ یہ جس کی جو صلاحیت، جو قابلیت تھی اس کو دو ٹوک بیان کر دی۔ اماں جی عائشہ وہ بیان کر رہی ہیں، اماں جی ختیجہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں لا واللہ ما رزقنی اللہ، اماں جی کہتی ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا اللہ کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا لا واللہ ما رزقنی اللہ خیرا منہا، مجھے اللہ کی قسم ہے ختیجہ جیسی مجھے کوئی دوسری نہیں ملی۔ آج صبح میں نے اتفاقیہ طور قرآن پاک کے اندر وہی حصہ آج تلاوت کیا گیا تفسیر میں۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے گی تو اس کی کوتاہیوں کو چھپائے گا، وہ تیری عزت رکھے گی تو اس کی عزت رکھے گا، وہ تیرا وقار بنائے گی تو اس کا وقار بنائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں جب تک ایک دوسرے کا لباس نہیں بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن جائیں گے، میاں اور بیوی جب تک دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ ہو جائیں، عیبوں کو چھپانے والے نہ ہو جائیں، غلطیوں سے درگزر کرنے والے نہ ہو جائیں، گھر کبھی جنت نہیں بنتا۔ وفادار بیوی مل جائے، خدمت گزار بیوی مل جائے، قرآن بھی کہتا ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بیوی تابع دار مل گئی حضرت گھر جنت بن جاتا ہے۔ بیوی خدمت گزار مل گئی، صابرہ شاکرہ مل گئی، صبر شکر کرنے والی مل گئی، اپنے خامند کی حوصلہ افزائی کرنے والی مل گئی، اس کا غم شیئر کرنے والی مل گئی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو جنت کا نظارہ کروا دیتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے کوئی کپتن عورت متھے لگ گئی، بندے کو کوئی جناب میں کہتا ہوں جی ضرورت ہی نہیں، بندے کے لیے دنیا جہنم بن جاتی۔ میں نے آج صبح حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم
کا واقعہ میں نے بیان کیا۔ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ گئے ہوئے تھے جہاد پر، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ میں تابع دار بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، شوہر گیا ہوا تھا جہاد پر۔ جس دن آنا تھا نا شوہر نے، اس دن ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے کیا کیا؟ آپ نے اس بچے کو غسل دیا، یہ ماں کر رہی ہے، ماں نے بیٹے کو غسل دیا، کفن دیا اور چارپائی پہ لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی کہ بچہ جیسے سو رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ آئے، آپ نے ان کو وارم ویلکم کیا۔ ماں کا حوصلہ دیکھو، تاریخ کے اندر ہمیں کیسی کیسی عظیم خواتین حضور کی تربیت یافتہ صحابیات ملی۔ ام سلیم نے ویلکم کیا، کوئی نہیں بتایا، کوئی اظہار نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ گھر آئے، منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلایا، پھر ان سے کہا حاجت ہے، وظیفہ زوجیت کیا۔ کرنے کے بعد اب جناب پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے اور واپس لے لے تو کیا اس پر واویلا کرنا چاہیے، شور مچانا چاہیے؟ یہ حضرت جی ایک تابع دار اور کردار والی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی کیا ہو گیا تجھے، اللہ کا مال ہے، اللہ واپس لے لے تو اس کی مرضی ہے۔ نے کہا پھر ایک خبر میں نے آپ سے ابھی شیئر نہیں کی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ پھر میں کہا ٹھیک ہے، میں بالکل سکون میں ہوں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وہ امانت دی تھی نا بیٹے کی صورت میں، اللہ نے واپس لے لی۔ ایسی کردار کی مالکہ ہیں حضرت جی۔ یہ زندگی کے اندر میں نے خود منظر دیکھے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے قاری مقبول چشتی صاحب، ہم دونوں مناظرہ کرنے کے لیے گئے، بھوانا ایک جگہ ہے وہاں پر۔ ہم رات کو مناظرے پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، ہم واپس آئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنی مسجد میں آ گیا، وہ اپنی مسجد میں چلے گئے۔ صبح فجر کی اذان کے لیے، نماز کے لیے جب ہم اٹھے تو پتہ چلا جی وہ بندہ فوت ہو گیا۔ میں بڑا سرپرائز ہو گئی، یار رات کو ہم اکٹھے تھے، رات کو ہم آ رہے ہیں، صرف ایک رات گزری ہے، وہ بندہ اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی چکر نہیں، کیا ہوا کیا؟ پتہ چلا کہ وہ جیسے ہی بندہ، ظاہری بات ہے باہر سے اپنی ٹینشنوں میں آتا ہے، مناظرہ کرنا کوئی معمولی بات ہوتی نہیں جی، پورا ہر چیز دماغ لگتا ہے اس کے اوپر۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اس کی بیوی کہانی ہائے ہائے وہ تیری بہن نو طلاق ہو گئی، بردے نالی۔ گھر میں داخل ہوئے، فوراً شور مچا دیا اس نے، تیری بہن نو طلاق ہو گئی۔ اس بندے کو ایسی ٹینشن آئی، اس کی شریانیں پھٹی، وہ بندہ فوت ہو۔ صحابیات کے کردار سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ ایسا نہیں کرنا، جتنا مرضی بڑا غم ہو، سب سے پہلے اپنے شوہر کو مد نظر رکھنا۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے۔ اور یہی بات میرے کریم آقا جی کہہ رہے ہیں، لا واللہ ما رزقنی اللہ خیرا منہا، مجھے اللہ کی قسم ختیجہ سے زیادہ وفادار کوئی دوسری بیوی نہیں ملی، اس سے بہتر کوئی نہیں تھی۔ آمنت بی حین کفر بی الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس نے اس وقت مجھے سچا کہا، اس نے مجھے ایمان والا کہا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ کذبنی الناس، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری تصدیق نہیں کر رہے تھے۔ وَأَعْتَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسِ، جب لوگوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا، لوگوں نے مجھ سے پیسے چھین لیے، مجھے محروم رکھنے کی کوشش کی، اس نے مجھے مال عطا فرمایا۔ وَرَزَقَنِي اللَّهُ أَوْلَادَهَا، اور اللہ نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ میرے نبی کی سونی چاروں صاحبزادیاں، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چاروں کی چاروں صاحبزادیاں اماں جی ختیجہ سے تھیں۔ اماں جی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، بی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، 4 حضور کی صاحبزادیاں ہوئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت قاسم، یہ بھی اماں جی سے، حضرت طیب یہ بھی اماں جی سے، حضرت عبداللہ یہ بھی اماں جی سے، حضرت طاہر یہ بھی اماں جی سے۔ اچھا، امام زرقانی نے 6 بچے لکھے کہ حضور کو اللہ نے 6 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام طیب، ایک کا نام مطیب، ایک کا نام طاہر، ایک کا نام مطہر، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام قاسم۔ یہ 6 بیٹے تھے، 4 پر اتفاق ہے سب کا، 4 بیٹیاں آئیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اختلافی روایات ملا کر ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو 10 بچے عطا فرمائے اماں جی سے، اور اگر اتفاقی روایات کو دیکھا جائے تو پھر 8 بچے اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک آقا جی کے صاحبزادے کا نام ابراہیم ہے، وہ ماریہ قبطیہ سے، وہ دوسری زوجہ سے ہوئے ہیں جی، ماریہ قبطیہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 بچے اماں جی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ حضرت اماں جی عائشہ کہتی ہیں، اللہ اکبر، اماں جی کہتی ہیں ہم ساری زندگی نہ رش کی راہ ہے، جب تک حضور حیات رہے نا حضور ختیجہ کو نہیں بھولے۔ حالانکہ میں ملی نہیں تھی ان سے، لیکن مجھے ہر وقت رش کی رہتا تھا، حضور جب بھی بات کرتے ہیں ختیجہ 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 ختیجہ۔ یہ یہاں پر جو بزرگ بیٹھے ہیں نا جی، ان سے ذرا پوچھو، وفادار بیوی کبھی نہیں بھولتی، وفا کرنے والی ہو، غم گسار ہو، مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہو، ہاں جی، اوکھے ویلے جڑی سکھ آسانیاں دے، ہاں جی، حوصلہ دے، وہ بیوی نہیں بھولتی۔ تو اماں جی کیسے بھول جاتی ہیں آقا جی کو؟ آقا جی جب بھی بکری ذبح فرماتے، آپ دستیاں اماں جی کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے، گوشت باقاعدہ بھیجتے، اور آقا جی ہمیشہ ہر بات پر ختیجہ ختیجہ فرماتے۔ اماں جی کہتی مجھے ایک دن جو ہے نا جی رشک آ گیا، یا رسول اللہ کیا آپ اس بوڑھی لال بالوں والی کا ہر وقت ذکر کیے رکھتے کیے؟ آقا جی جلال میں آ گئے، تمہیں کیا پتہ ختیجہ کون تھی، تمہیں کیا پتہ وہ کون تھی؟ لوگ مجھے چٹھلا رہے تھے، وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ لوگ مجھے میرے پر میرا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ایمان ہی نہیں لاتے، وہ میرے پر ایمان لانے والی تھی، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے والی تھی۔ جب سارا زمانہ مجھے تنگ کرتا، تکلیف دیتا، لو لوہان کرتا، میرے زخموں پر مرہم لگانے والی ختیجہ تھی۔ تو کہتی ہے ختیجہ کون؟ لال بالوں والی، اور یعنی کہ بتا ختیجہ کون؟ حضرت جی اہمیں نہیں، جنتی عورتوں کی سرداری مل گئی، اس کے لیے قربانی دی، اور اگر اماں جی نے قربانی دی تو سونے نبی نے بھی آخری دم تک بولنے نہیں دیا، ہاں جی۔ اور وہ کہتے ہیں نا جی، وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، ہاں جی، حفیظ جالندری نے کہا وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے۔ ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت اندو پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی، ہاں جی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھی جی آپ کی اور میری اماں جان ختیجہ الکبریٰ۔ آج ہم نے اماں جی کی یاد میں عشاء کے بعد، تراویحوں کے بعد مختصر سی محفل پاک رکھی ہے۔ اماں جی کی انشاءاللہ یاد بھی تازہ کریں گے، اور جو ہم اپنے بزرگوں کے اصل ثواب کے لیے 11ویں شریف کا پروگرام ہر مہینے کرتے ہیں، اسی ضمن میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آج رات عشاء کے فوراً بعد ان کے اصل ثواب کے لیے بھی محفل پاک کا انعقاد کریں گے، اور انشاءاللہ لنگر شریف بھی وسیع تقسیم کریں گے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیے گا، ہاں جی۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، شاید زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو اللہ نے نصیب کر دیا اس سے تو بندہ فیض لے سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔